نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله اوصنی، وفی بعض الروایہ اوصنی یا رسول اللہ قال لا تغضب، قال اوصنی یا رسول اللہ قال لا تغضب، قال اوصنی یا رسول اللہ قال لا تغضب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پہلی دفعہ آپ بھائیوں کے پاس آنے کا اتفاق ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور ہماری کامیابی کے تمام راستے ہمارے سامنے واضح کر دیے. ہمارے لیے نقصان کے تمام راستے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے. چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے واضح کر دی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے انسان کسی چیز کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا عمل ہوتا ہے. ایک واقعہ حدیث میں اسی قسم کا ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. فجاء رجل، ایک آدمی آیا، فقال اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجئے، نصیحت کیجئے، کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں. آپ نے صرف 2 لفظ بولے ہیں، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے اس بات کو بڑا ہلکا سمجھا ہے. پھر کہتا ہے فاوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجئے. حدیث کے انداز سے یہ پتہ چلتا ہے شاید وہ یہ کہنا چاہتا تھا کوئی بڑا کام بتائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس نے تیسری دفعہ کہا، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اس کی وجہ کیا ہے کہ غصے کی ابتدا وہ انسان اپنی ہی طبیعت کی جلدی سے کرتا ہے، اور ہمیشہ غصے کا انجام وہ انتہائی شرمندگی کے صورت میں سامنے آتا ہے. اس لیے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. اور حیرت کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقضی القاضی وہو غضبان، قاضی جج اس حالت میں فیصلہ نہ کرے کہ اس کی طبیعت میں غصہ ہو، وہ جب نارمل طریقے پہ بیٹھا ہو اس وقت فیصلہ کرے. یہاں اس بندے کو بھی کہا لا تغضب. اس نے سوال یہ کیا تھا ایسا کوئی کام بتائیں میں اس پہ عمل کروں. آپ نے فرمایا لا تغضب. اس کو لگا یہ چھوٹا سا کام ہے. اس نے دوبارہ سوال کیا، شاید یہ کہنا چاہتا تھا کوئی بڑا کام بتائیں جس پر میں عمل کروں. فرمایا لا تغضب، اے میرے صحابی غصہ نہ کیا کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں ایسی بات سمجھا دی ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں، یقین کریں ہمارے کافی سارے معاملات آٹومیٹیکلی ختم ہو سکتے ہیں. ایک اور حدیث سنیے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کاسر علیہ شرائع الاسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام وہ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں میرے لیے.
یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فلاں فلاں بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ میں سادہ سا بندہ ہوں، سمپل سا بندہ ہوں۔ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو چھوٹا سا عمل ہو، آسان سا عمل ہو، میں اس پہ عمل کرتا رہوں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہی لفظ بولے ہیں دو، لا تغضب، اے میرے صحابی اگر آسانی سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے لا تغضب، تو پھر میرا حکم یہ ہے، میری وصیت یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ ایک اور آدمی آتا ہے، اس کے سوال کا انداز ذرا اور ہے، کہتا ہے دلانی علی عمل، یا رسول اللہ دلانی علی عمل واقینی من غضب اللہ، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ کر دے، اللہ کے غصے سے محفوظ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دو لفظ بولے ہیں، فرمایا اگر اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہے لا تغضب، تو لوگوں پر غصہ نہ کیا کر، انشاءاللہ اس کا انجام یہ ہوگا، انعام یہ ہوگا کہ اللہ تیرے اوپر بھی غصے نہیں ہوگا، تجھے جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تشریح میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ اللہ کے بندے جو ہیں نا وہ اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں، اس آیت کریمہ کی تشریح میں ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، یہ بتاؤ پہلوان کون ہے، پہلوان کون ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام نے وہی جواب دیا کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے خود فرمایا کہ لیس الشدید بسرعہ، یہ سرعہ سین کے ساتھ نہیں سواد کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یمتلک علی نفسہ، بعد میں ہے من یمتلک نفسہ عند الغضب، جب اسے غصہ آئے اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، یہ پہلوان بندہ ہے۔ دوسروں کو پچھاڑ دینا، گرا دینا، یہ پہلوانی نہیں ہے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کی مثال ایک اور حدیث میں ملتی ہے۔ آپ نے پوچھا تھا بتاؤ فقیر کون ہے، فقیر کسے کہتے ہو؟ صحابہ اکرام کہنے لگے من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، جائیداد زمین کچھ نہیں ہے، ہم اسے فقیر کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل فقیر کون ہے؟ جب قیامت کا دن ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، حقدار لینے کے لیے آئیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اس نے مجھے مارا ہے، شاتم ھذا شاتم و سب ھذا و ظلم ھذا، اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کو گالی دی ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس بندے کی نیکیاں حقداروں کو دے دو اور اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ جب یہ نیکیاں دی جاتی ہوں گی، فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس بندے کی، اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان جو لوگ اس سے حقدار ہیں، اس سے حق لینے والے ہیں، مظلوم ہیں، ان کے گناہ اس پر ڈال کر جہنم کے اندر داخل کر دو۔ فرمایا یہ فقیر ہے، اصل فقیر یہ ہے۔ اس لیے فرمایا اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کے اوپر قابو رکھتا ہے، یہ پہلوانی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے واقعات ہیں۔ ایک بندہ آتا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگنے ہیں، امداد مانگنے کے لیے آتا ہے، لیکن بدوی ہے، اس کو کلچر کا، تہذیب کا پتہ نہیں ہے، اس نے آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈالی ہے، اس کو بٹ دے رہا ہے، آپ کے گلے کے اوپر اس کے نشانات نظر آتے ہیں اور اس طرح کہتا ہے کہ مجھے کچھ دیجئے۔ صحابہ کرام بڑا تعجب کرتے، عجیب آدمی ہے، مانگنے کے لیے آیا ہے اور کیسا انداز اختیار کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کو دینے کا حکم دیا ہے۔ تو فرمایا غصے پر قابو رکھو۔ اور میں عرض کر رہا تھا مفسرین نے اس آیت کریمہ کی شرح میں لکھا ہے کہ غصے کی جو کنڈیشن ہے، اور غصہ اس لحاظ سے لوگوں کی چار قسمیں ہیں۔ دنیا میں
غصہ اور اس کی کنڈیشن کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا وہ لوگ جن کو بڑی دیر کے بعد غصہ آتا ہے، ان کو کوئی تنگ کیے جا رہا ہے، غصہ دلائے جا رہا ہے، وہ معاف کیے جا رہے ہیں، نظر انداز کیے جا رہے ہیں، لیکن آخرکار ان کو غصہ آتا ہے، بڑی دیر کے بعد غصہ آتا ہے، لیکن جو ہی کوئی معافی مانگتا ہے فوراً غصہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا مفسرین نے یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں جن کو بڑی دیر کے بعد غصہ آتا ہے اور جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ اور نمبر 2 فرمایا وہ لوگ جن کو بڑی دیر کے بعد غصہ آتا ہے لیکن معاف بھی دیر سے کرتے ہیں، پھر انہیں منانا پڑتا ہے، منتیں کرنا پڑتی ہیں، غصہ بھی دیر سے آیا، معاف بھی دیر سے کر رہے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جو بہرحال گزارے لائق ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ پہلی قسم کے اپوزٹ ہیں جن کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آتا ہے اور اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ، اور سال ہا سال تک وہ لڑائیاں جاری ہیں۔ کسی شادی کا موقع ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، اچھا جی ماموں کے خاندان آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، ہم نہیں آئیں گے، خالہ آئے گی تو ہم نہیں آئیں گے، اس نے وہ غصہ اپنے اندر پال رکھا ہے۔ فرمایا اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ جلد آتا ہے اور اترتا دیر سے ہے، دنیا کے بدبخت ترین انسان ہے۔ یہ مفسرین کا قول ہے، دنیا کے بدبخت ترین جن کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آتا ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ یہ کہتا ہے میں کیوں انسلٹ اپنی برداشت کروں، پنجابی میں کہتے ہیں نا اے نچلا پاسا میں کیوں لواں، میں کیوں اپنی انسلٹ توہین کراؤں۔ اور چوتھی قسم کہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی ختم ہو جاتا ہے، آتا بھی جلدی ہے، جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ بھی اچھے ہیں، اس تفصیل کو دیکھیں، سب سے برے لوگ وہ ہیں جن کو جلدی غصہ آتا ہے اور غصہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، یعنی اپنی انا کی جنگ ایسی بنا دی جیسے کشمیر فتح کرنا ہو۔ اور سب سے بہترین جن کو بڑی دیر سے غصہ آتا ہو اور جلد معاف کر دیتے ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، یاد رکھو جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا غصہ چھوڑ دیا، اپنا حق چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ یہ زبان اطہر سے نکلے ہوئے لفظ ہیں کہ جس نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا، لوگوں کو معاف کر دیا اور اپنا حق چھوڑ دیا، حقدار ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا اس لیے کہ لڑائی ختم ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے، جو اس نے چھوڑا ہے رب کعبہ کی قسم اللہ اسے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ترک المراء ولو کان بحق، جس نے جھگڑا چھوڑ دیا اگرچہ اس کا حق بنتا ہے، لے سکتا ہے، طاقت اللہ نے دی ہے، طاقت نہ ہو تو پھر تو انگور کھٹے ہیں نا، پھر تو معاف کر دیا انگور کھٹے ہیں، طاقت ہے بدلہ لے سکتا ہے۔ فرمایا من ترک المراء ولو کان محقا، جس نے جھگڑا چھوڑ دیا حقدار ہے، لے سکتا ہے، اضمن لہ قصرا فی ربض الجنہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے کنارے میں ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، مکلوڑ گنج میں نہیں، یا ہیڈ سلیمان کی اور حویلی لکھا میں نہیں، واللہ میرا یہ ایمان ہے اگر اسی مسجد کے اندر اگر 2 بھائی لڑے ہوئے ہوں، کوئی یہاں کا بڑا آدمی نمبردار جس کے پاس کوئی 2-4 کوٹھیاں ہوں، وہ کہہ دے کہ بھائی دونوں صلح کر لو، میں تم دونوں بھائیوں کو یہ کوٹھی الاٹ کر دیتا ہوں، فوراً ایک دوسرے کے پاؤں پکڑ لیں گے۔ وہی اتنا بڑا فائدہ، گھر مل رہا ہے، بنگلہ مل رہا ہے، کوٹھی مل رہی ہے، گاڑی مل رہی ہے، موٹر سائیکل مل رہا ہے، فوراً صلح کے لیے تیار۔ لیکن یہ جنت کا محل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، لابینۃ من ذہب ولابینۃ من فضہ، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک چاندی کی ہوگی، زعفران کا گارا ہوگا، اور اینٹوں کے درمیان جو جوڑ ہوتا ہے یہاں ایک موتی لگا ہوگا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ یہ باتیں شاید آج مسلمانوں کو، ہم جیسے گناہ گاروں کو سمجھ نہیں آتی،
برادریوں کوئی بھائی دعویٰ کر سکتا ہے اس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا کہ ہمارا برادری کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، یا آپس میں رشتہ داروں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات ارشاد فرمایا اپنے غصے پر قابو رکھو، لوگوں کو معاف کرو، اور اگر تم حقدار ہو بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس حق سے کہیں بہتر عطا کرے گا۔ کون مسلمان ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر شک ہو، وہ دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے۔ ہم سنتے ضرور ہیں لیکن یہ یہاں نہیں آتی، دل میں نہیں آتی، یہ باتیں کانوں میں رہتی ہیں۔ وہ ہمارے اساتذہ اکرام کہا کرتے تھے اللہ نے دو کان دیے ہیں، ایک سننے کے لیے ایک نکالنے کے لیے۔ ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور چھوٹی چھوٹی بات واللہ اخبار پڑھیں، یعنی میں صبح صبح کو 5-10 منٹ دیکھتا ہوں، ایک پورا صفحہ ہے اس پر جرم اور سزا۔ اس میں خبر کیا پڑھنے کو ملتی ہے؟ بچے کھیل رہے تھے، بچوں کی کھیل پہ آپس میں لڑائی ہوگی، بچے لڑتے رہتے ہیں ہر وقت آپس میں، ابھی لڑے 2 منٹ بعد ٹھیک ہو گئے۔ بچوں کی لڑائی سے لڑائی شروع ہوئی، بڑوں میں چلے گی، بڑے جناب بندوقیں اور سوٹے نکال کے لے آئے، ایک بندہ مر گیا، 2 مر گئے، اتنے زخمی ہو گئے، معمولی رنجش پر 4 بندے زخمی کر۔ اللہ اکبر۔ یہ مسلمان کا کام ہے؟ مسلمان اتنے غصے والا تو نہیں ہوتا، مسلمان تو معاف کرنے، مسلمان تو وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اطہر میں ایک صحابہ اکرام کی محفل لگی ہے، ایک بدوی آتا ہے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتا ہے۔ چھوٹا جرم ہے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا، مدینہ منورہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور ایسے ساتھیوں کی موجودگی میں جو ایک اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اس نے آ کر پیشاب کیا، صحابہ اکرام دوڑے اس کو روکنے کے لیے، فرمایا دعوہ، اب چھوڑ دو، جو کر رہا ہے اسے کرنے دو، رستے کے اندر اس کو نہ روکو۔ اب جب پیشاب کر لیا اس کو بلایا، کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ بول و براز کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان میں اللہ کا ذکر بلند ہو، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں ان میں نماز قائم ہو، یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان میں عبادت ہو، آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہم یہ ابھی گرمیوں کا موسم، ابھی بھی گرمی کافی پڑ رہی، یہ جا رہے ہو نا سڑک پہ، موٹر سائیکل پہ، رکشے پہ، گاڑی پہ، کوئی ہمارے آگے سے تھوڑا سا ایسے کر کے گزرے صحیح، اللہ پیچھے سے اتنی بڑی بڑی ماں اور بہن کی گالیاں دیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ کردار ہے۔ تو اگر یہ کردار ہے تو پھر کیا خیال ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، پھر کرونا نازل ہوگا، اللہ کی عذاب نازل ہوں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ زور دیا۔ اس صحابی نے یہ سمجھا تھا چھوٹا سا عمل، لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ دوبارہ سوال کرتا ہے، اوصنی یا رسول اللہ، کوئی اور وصیت کریں؟ فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ یہ اور کہتا ہے اور کوئی وصیت کریں؟ فرمایا لا تغضب، غصے نہ ہوا کر۔ کیوں؟ کہ غصے کی ابتدا وہ جہالت سے ہوتی ہے اور غصے کی انتہا شرمندگی پہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ آج ہمارے اندر، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، شاید ہی کوئی بندہ ملے جو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا ہو، بڑی یعنی اس کی طبیعت نرم ہو، نہیں تو ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک لڑائی جھگڑے میں۔ اور میں نے تو یہ اندازہ کیا ہے کہ جو بندہ میری طرح ہو نا، سنگل باڈی سا، اس کو زیادہ غصہ آتا ہے، بیچارہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، ایک تھپڑ آگے سے لگ جائے وہیں گر جائے گا، اس کو سب سے زیادہ چھوڑ دو، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو کر کیا سکتا ہے؟ حافظ عبداللہ باورپلی رحمہ اللہ تعالیٰ کہا کرتے تھے، انسان ہے کیا چیز؟ ایک ٹانگ کھڑی کرے تو دوسری اٹھا نہیں سکتا، بس اتنا اس کا بس چلتا ہے، اتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ اور بڑے منصوبے میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، پھر پتہ چلتا ہے فلاں صاحب فوت ہو گئے، سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔